نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 1 to 5 آیات کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اور ان کے ٹرانسلیشن کے اندر ہم اس میسج کو کیری کرنے کی کوشش کریں گے جو ان آیات کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، آمین انشاءاللہ۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور رزق جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بے شک فلاح پانے والے ہیں۔ 1 to 5 آیات آف سورۃ البقرہ میں نے ٹرانسلیٹ کی ہیں۔ الف لام میم سے یہ شروع ہو رہی ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے معنی صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ ان کے متعلق جو بھی ڈیفرنٹ اسکالرس نے اپنی سٹیٹمنٹس دے رکھی ہیں ان کی کوئی اتھینٹک ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے۔ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، اور خاموشی ہی کو بہتر کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو بیسکس مینز ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ جو پارٹس کے اندر ہم نام پڑھتے ہیں، الف لام میم حروف پڑھتے ہیں، ان میں اللہ رب العزت کی کیا مصلحتیں ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پیچھے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں یہ چیز کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ ہوتے ہی اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ آؤ ہولڈ اپ دا قرآن، تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت چاہیے تو یہ کتاب میں نے تم پہ ریویل کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اسے ہولڈ اپ کر لو اور ہدایت کو کیری کر لو، یہ تمہیں تمہاری ہدایت کی طرف مکمل رہنمائی کرے گی۔ اس چھوٹے سے جملے میں شک پہ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے زور دیا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے یا اس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ چیز بالکل ہمیں ہولڈ اپ کر لینی ہے اسٹرکٹلی کہ اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ایک ایک بات اتھینٹک ہے اور سچ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کے آتھر اور رائٹر ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت کا منبع کنسیڈر کر دی گئی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے مضامین میں کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر نہیں آئے گا، یہ اتھینٹک ہے ڈے آف ججمنٹ تک۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں جو باتیں بتا دی گئی ہیں، ایکسپلین کر دی گئی ہیں، وہ پتھر پر لکیر ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ایشوز پر ہیں چاہے وہ پازیٹیو ایشوز پر ہیں، وہ بالکل ویسے ہی تمہارے ساتھ ہونے والی ہیں جیسی یہ کتاب تمہیں بتا رہی ہے۔ اس کے کسی بھی میٹر کے اندر نہ تو اپنا گمان شامل کرنا، نہ کوئی اپنے نفس کی دلیل کو شامل کرنا، اور نہ ہی کسی جھوٹی دلیل کے ساتھ اپنے آپ کو بہلانا۔ یہ باتیں، یہ میسیجز، یہ سارے کے سارے احکامات، مضامین لکھنے والی ذات تمہارے رب کی ہے، اور تمہارے رب سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے
ایسی کتاب تو میں نے تمہیں دے دی ہے کہ جس کو تم پکڑ لو گے تو تم یقیناً ہدایت کو پالو گے، جس کے معاملات کے کسی بھی میٹر کو تم اگر ریڈ آؤٹ کرو گے تو اس معاملے سے دل کو بالکل پاک کر کے کرو گے کہ میں جو بھی پڑھ رہا ہوں وہ حق پڑھ رہا ہوں، اور اس سارے معاملات کے اندر میں جو بھی اپناؤں گا یقیناً وہ اتھینٹک ہی ہے اور اتھینٹک ہی رہے گا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ اگلے پارٹ کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب اتھینٹک ہے، اللہ رائٹر ہیں، قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کے بھیج دی گئی ہے، اس کے مضامین بالکل پرفیکٹ ہیں، پتھر پر لکیر ہیں، ایک بات بھی ادھر سے ادھر ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بات جنرلی تم سب مسلمان جانتے ہو، لیکن یہ سب اتھینٹک انفارمیشن جاننے کے باوجود بھی اس کتاب سے ہدایت صرف وہ پکڑے گا جو کہ ڈرنے والا ہوگا۔ میری وہی بندی اس کو ہولڈ اپ کرے گی جو کہ ڈرتی ہوگی۔ کس بات سے ڈرتی ہوگی؟ میری وہ بندی اس بات سے ڈرتی ہوگی کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھے جس سے اس کے رب ناراض ہو جائیں، وہ ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھے جس سے اس کے رب کی نافرمانی ہو جائے۔ میری وہ بندی میری محبت کو کھونے سے ڈرتی ہوگی۔ میری اس بندی کے لیے میری ذات کے میسیجز جو میں ڈیلیور کر چکا ہوں ان کو جاننا بہت ضروری ہوگا۔ کیونکہ وہ بندی مجھے پانا چاہتی ہوگی، وہ بندی مجھے ہر اس لیول پہ جا کے اوبے کرنا چاہتی ہوگی جس لیول پہ جا کے وہ میری رضا کو پالے، اور ان سارے معاملات کے ذریعے سے ہی وہ میرے انعامات، اکرامات اور اس گروہ میں شامل ہوگی جس میں شامل ہونے کے لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں کہ اللہ اس گروہ میں شامل کیجیے گا جن پہ آپ نے انعام کیا۔ تو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے تمہارا متقی ہونا ضروری ہے، تمہارا تقوی والا ہونا ضروری ہے۔ وہ ڈر جس کی ہم ڈیفرنٹ اسکالرز ڈیفرنٹ وے سے ڈیفینیشن دیتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ایک بہت لٹل بٹ سی اور اتھینٹک جو کہ مجھے آج تک ڈیفینیشن اتھینٹک لگی وہ یہی ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی محبت کو کھونے سے ڈرنا، کہ وہ عظیم اور محبت کرنے والی ہستی کو کہیں ہم لوز نہ کر دیں۔ تقوی یہ ہے کہ اس ہستی کو ڈس اوبے کرنے کا ہمارا حوصلہ نہ پڑے۔ تقوی یہ ہے کہ اس ہستی کے احکامات کے خلاف جانے کی ہم جرت نہ کریں۔ تقوی میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے اپنی ذات کو فنا کر ڈالیں، کہ جس حد تک ہو سکے ہم اپنے رب کی فرما برداری کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر دیں، اس کو راضی کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر دیں، اس کو پانے کے لیے جن جن قربانیوں کو دینا پڑتا ہے، جن جن راستوں پر چلنا پڑتا ہے، ان کے اندر سے سر پھینک کے گزر جائیں۔ میرے نزدیک تقوی یہ ہے۔ خیر اینی ویز اسکالرس نے بہت ڈفرینٹ ویز میں تقوی کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے، اور ان شارٹ کہ جس کے اندر جیسا جذب ہے، جیسا اللہ کے لیے محبت کا معاملہ ہے، وہ اپنی محبتوں کو ڈفرینٹ ورڈز میں ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایوری باڈی از رائٹ ان دی ڈیفینیشن آف تقوی ہیئر۔ بٹ یہاں پر ایک امپورٹنٹ میٹر جو کہ ہمیں ڈسکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے معاملات میں ہمارے ہاں عمومی طور پہ متقی عورت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ان پریزنٹ ٹائم کون ہے متقی عورت؟ کیا ہم واقعی متقی عورت بننا چاہتے ہیں؟ جو ڈیفینیشن آج ایک معاشرے میں متقی عورت کی گرون اپ ہو گئی ہوئی ہے، کیا اس ڈیفینیشن کے ہوتے ہوئے بھی ہم متقی عورت بننا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عموماً جو متقی عورت ہے اس کو کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آج کی متقیہ عورت جو سی ہے وہ اولڈ فیشن عورت ہے، بے وقوف قسم کی عورت، دنیا سے دور، معاشرے کی سینس سے دور، جس کی کوئی چوائس نہیں، جسے نہ پہننے کا پتہ، نہ بولنے کا پتہ، چار بندوں کے اندر نہ بات کرنے کا پتہ،
سوسائٹی موو وہ نہیں کر سکتی. کسی اوکیزن پہ موو کرنا ہو تو ڈریس کیری کرنا اسے نہیں آتا. اس بے وقوف عورت کو یہ سینس نہیں ہوتی کہ اس کو میک اپ اپلائی کر کے خود کو انہینس کیسے کرنا ہے. رب کی خاطر، دین کی خاطر اپنی دنیا خراب کر لیتی ہے، اپنی شخصیت تباہ کر لیتی ہے، دنیا سے بے نیاز ہوتی ہے اور حال بے حال ہوتی ہے. سوائے اللہ اللہ کرنے کے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا. ان ساری سیکریفائسز کے باوجود ایک ناکام قسم کی عورت، دکھی، بے بس سی بیچاری، آہیں بھرنے والی عورت، جس کو یہ کوئی سینس نہیں ہوتی ہے کہ اسے اپنی اولاد کو معاشرے کے اکارڈنگ کیسے اپڈیٹ کرنا ہے، جسے یہ کوئی سینس نہیں ہوتی ہے کہ اسے اپنے گھروں کے نظام پریزنٹ سوسائٹی کے اکارڈنگ کیسے موو اپ کرنے ہیں، جسے یہ کوئی سینس نہیں ہوتی ہے کہ 4 بندوں کے اندر اس نے نکلنا ہے تو اس نے اپنے آپ کو انہینس کیسے کرنا ہے، جسے یہ کوئی سینس نہیں ہوتی ہے کہ اس نے دنیا کے ہر میٹر کے اندر اپنی پرفیکشن کیسے دکھانی ہے. بالکل ایک ڈل ڈفر قسم کی عورت آج کے معاشرے میں متقیہ عورت کے کانسیپٹس کے اندر آتی ہے کہ جس نے شاید غالباً کوئی بیچاری کو نہ یہ ہوش ہوتی ہے کہ اس نے کوئی کپڑے بدلنے ہیں، نہ اسے یہ ہوش ہوتی ہے کہ میں نے کوئی کنگھی کرنی ہے، نہ اسے یہ ہوش ہوتی ہے کہ میں نے کوئی نفیس اور شستہ لباس پہننا ہے، نہ اسے کوئی یہ تمیز ہوتی ہے کہ اس نے سوسائٹی کو اسپوکن وے سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اولاد کی تربیت میں وہ فیل، اللہ کی فرما برداری کے اندر اس کی ساری سینسز بالکل کہیں کھو جاتی ہیں، وہ بس اللہ اللہ کرتی ہے. اور ایک مست قسم کی بے وقوف اور پاگل قسم کی عورت کو ہم لوگ متقی عورت کنسیڈر کرتے ہیں ان دس پریزنٹ ٹائم. بٹ اللہ کے نزدیک متقی عورت کون ہے؟ ذرا اس کو سمجھیے. اللہ اس کے سٹارٹ ہی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہدایت ہے نا، جو کہ میرے خزانوں کے اندر سے ایک بے بہا قیمتی خزانہ ہدایت، جو کہ میں چوزی لوگوں کو دیتا ہوں، جو کہ چند ایک لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے ڈونیٹ کی جاتی ہے، جو کہ مانگنے پہ ملتی ہے، جو کہ میں ہر ایک کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا پھرتا ہوں. جو اس کی قدر کرتے ہیں، یہ اپنا قیمتی خزانہ میں انہی کو دیتا ہوں. وہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اس متقی عورت کو ملتی ہے جو میرے لیے میرے احکامات کی پیروی کرتی ہے. وہ متقی عورت جو کہ فار سائٹڈ ہوتی ہے، دور اندیش، وہ معاملات کی، وہ آخرت کے فائدوں کو اس طریقے سے ڈھونڈ لیتی ہے جس کو کوئی دوسرا ایک دنیا دار انسان دیکھ ہی نہیں پاتا. ایک دنیا دار انسان کی دیکھنے کی نظر وہاں تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی. وہ متقی عورت ہائی آئی کیو لیول کی ہوتی ہے، اسمارٹ تھنکر ہوتی ہے، غیر معمولی عورت، ایکسٹرا آرڈنری وائس وومن عورت جو نیکی کا کوئی کام ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، دنیا کو رب کے آگے قربان کر دیتی ہے، اپنی شخصیت کو رب کی فرما برداری کے لیے ڈس آن کر دیتی ہے، ایم رکھتی ہے زندگی میں اپنی نسلوں کو سنوارنے کا، رب کی فرما برداری کرنے کا، رسول کی پیروی کرنے کا، جرت رکھتی ہے اس بات کی کہ دنیا کے ہر معاملے میں اس کے خلاف کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم اور اللہ کی فرما برداری کے لیے ڈٹ جائے، اللہ کے حق کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اللہ کی حمد اور شکر کے اندر خود کو کھپا ڈالتی ہے، اس کے اندر باہر ہر تصور، دل اور روح، ہر طرف صرف رب ہی مرکز واحد ہوتے ہیں. وہ ہوتی ہے متقی عورت. اور ایسی ہی متقی عورت ڈیفینیٹلی ایک متقی اولاد کی پرورش کر سکتی ہے، اس کی تربیت کر سکتی ہے. ایسی ہی متقی بیوی اپنے شوہر کی اللہ کی راہ میں رہنمائی کر سکتی ہے، اور ایسی ہی متقی ماں، ایسی ہی متقی بہن اپنے بھائی کو، اپنے بہن بھائیوں کو اللہ کی طرف لا سکتی ہے. ایک متقی عورت
کتنی طرف کریکٹرز پلے کرتی ہے. یہ وہ متقی عورت ہے جس کو اللہ قرآن کے سٹارٹ ہی میں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ڈرنے والی. یہ وہ میرے نزدیک عظیم عورت ہوتی ہے جو میری محبت کو کھونے سے ڈر رہی ہوتی ہے, جو مجھے پانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہوتی ہے, جس کو کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا اس کو کیا کیا نام دے رہی ہے, دنیا اس کو کس کس طریقے سے ڈفر کہہ رہی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ بات قرآن کے اس سفر میں بار بار ڈسکس ہوگی کہ جو دنیا کہہ رہی ہوگی اللہ کی رائے, اللہ کے معاملات ہمیشہ اس کی ضد کے اندر ہوں گے. ہم لوگ جو دنیا کے اندر کامیابی کا سکیل عورتوں کو دے رہے ہیں نا کہ کامیاب عورت وہ ہے جو کہ ماڈ اسکارٹ ہو, جس کے دوپٹے اترے ہوئے ہوں, جو اپنی اولاد کو فر انگلش بولنا سکھاتی ہو, جو کہ اپنی اولاد کی اسٹڈی ایک انجینئر, ایک ڈاکٹر, ایک بیٹر وے کے اندر کسی مقام پہ پہنچا کے کروا دیتی ہو, جس سے فورک اینڈ نائف کے ساتھ کھانا آتا ہو, جسے ہر قدم کے اوپر سوسائٹی کو موو کرنا آتا ہو, جسے یہ پتہ ہو کہ اوکیجنلی اسے ڈریس اپ کیسے ہونا ہے, جسے یہ پتہ ہو کہ اوکیجنلی اس کو میک اپ کیسے کرنا ہے, اس کو دنیا کے اندر اپنے آپ کو نمود و نمائش کی اس ریس کے اندر کیسے فاسٹر دین فاسٹر رکھنا ہے. یہ جو ہم نے عورتوں کا ایک سکیل, ایک ڈیفینیشن اپنے نزدیک ایک سکسیسفل وومن کی کریٹ کر لی ہے, اللہ کی اوپینین اس کے بالکل اپوزٹ اور ضد میں ہے. پلیز ریممبر دس. اللہ کے ہاں وہی عورت عظیم ہے جو اللہ کے احکامات کو مانے گی, جس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہوگی, اللہ کی فرما برداری ہوگی, اللہ کو خوش کرنا ہوگا, اللہ کو اپنے اندر, اپنی نسلوں کے اندر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر رچا بسا دینا, جس کی زندگی کا مقصد ہوگا. اللہ کے نزدیک وہ متقی عورت ہے. اللہ ایسی عورت کے لیے ہدایت کو اناؤنس کر رہے ہیں. تو کیا آپ اور ہم اس لیول پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ اور ہم اللہ کی اس ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی ولنگ ہیں؟ کیا آج ہم یہ جرت رکھتی ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کے لیے خود کو ڈفر کہلوائیں؟ کیا آج ہم یہ جرت رکھتی ہیں کہ اللہ کی اوبیڈینسی کے اندر اس دنیا کو چھوڑ دیں؟ کیا آج ہم یہ جرت رکھتی ہیں کہ اللہ کی خاطر ہم دنیا کے ان رسم و رواج کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیٹرنس نہیں ہیں؟ کیا آج ہم یہ جرت رکھتی ہیں کہ ہم اللہ کے مطابق اپنی زندگی کے انداز کو اپنائیں جو کہ یقیناً اس چلتی اور بہتی ہوئی دنیا کے بالکل اپوزٹ ہے؟ کیا آج ہم یہ جرت رکھتی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر ہر اس باطل, اس طاغوتی طاقت کے آگے ڈٹ جائیں جو ہمارے رب کے حکم کے منافی ہوتا ہے؟ کیا ہم اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کے اس دین کی سربلندی کی خاطر لوگوں کے سامنے اپنے مضبوط دلائل اور اپنی عقل مندانہ گفتگو کے ساتھ ایک جامع سٹینڈ لے سکتی ہیں, سٹینڈ اپ ہو سکتی ہیں؟ نہیں. ہماری پرائرٹی اس وقت دنیا بن چکی ہے, ہماری پرائرٹی اس وقت سٹیٹس بن چکا ہے, ہماری پرائرٹی اس وقت اپنی سیلف پریزنٹیشن بن چکی ہے, نمود و نمائش, اپنا بناؤ سنگھار, اپنی ٹپ ٹاپ. ہم نے ہر وہ قدم, ہر وہ معاملہ اپنا لیا ہے جو اللہ کے احکامات کی ضد کے اندر ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے اندر کی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے, اینڈ مور اوور اس گروپ میں شامل کر دیجیے جس کے اوپر آپ کا انعام ہے, جن کو آپ نے اپنے اکرام کے لیے چن لیا ہوا ہے. تو ناٹ ایٹ آل میری جان, اللہ رب العزت نے زمانے کی اور اس دنیا کی اور دنیا پرستی کرنے والی عورتوں کے ان پیٹرنز کے اوپر ہمیں ہدایت نہیں دینی ہے. ہمیں دنیا کے ہر اس طاغوتی اور اس باطل نظام کے خلاف اٹھ کے جہاد کرنا پڑے گا اگر ہمیں ہدایت چاہیے, اگر ہمیں اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے اندر شامل ہونا مقصود ہے تو ہمیں اللہ کی رضا والے کام کرنے پڑیں گے. اور وہ کام کیا ہیں, ان کی لسٹ اللہ آگے ڈسکرائب کر رہے ہیں
کہ وہ متقی عورت جو خود کو رب کی خاطر بدلنے کی طلب رکھتی ہے، وہ رب کی خاطر اپنے آپ کو کن کن معاملات میں کیسے کیسے بدلتی ہے، یہ اللہ آگے ڈیفائن کر رہے ہیں۔